میرا آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوگا. تو یہ شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ اپنی آل اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنی محبت ہے، اور امت کے ساتھ بھی اتنی محبت ہے. تو ایک دن حضرت علی شیر خدا کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کے عرض کرتا ہے، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ قد یکم من اللہ نور کتاب مبین میں، اللہ کی پاک کتاب میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. آپ یہ فرمائیں کہ جو میری داڑھی ہے یہ ورلے ورلے کیوں ہیں، یہ داڑھی سنگڑی کیوں نہیں، کیا اس داڑھی کا ذکر پاک کتاب ہے؟ حضرت علی شیر خدا ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو کتاب کا دیا من اللہ نور کتاب مبین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے انور پہ اتری ہے، اس کتاب میں ہر مسئلے کا حل ہے. تو کو سوال اور کر، میں علی کو سوال اور کر، میں علی ہوں. تو مسلمان وہ جواب میں عرض کرتا ہے، میرا سوال یہ ہے. تو آپ نے فرمایا، جو زمین پاک ہو، جو زمین پاک ہو، اس زمین پہ پاک ہی چیزیں رہتی ہیں، اس پہ پاک ہی چیزیں رہتی ہیں. جو زمین پاک ہو اس پہ فصل اچھا اگتا ہے، اور وہ فصل کامیابی والا ہوتا ہے. تو جو زمین بنجر ہو، جو زمین بنجر ہو اور کسی کام کی نہ ہو، اس پہ داڑھی ایسی ہی نکلتی ہے. تو یاد رکھ، قد یکم من اللہ نور کتاب مبین میں ہر مسئلے کا حل اس کائنات کے مالک نے دیا. تمہاری زمین ناپاک ہے، دیکھ علی کی زمین پاک ہے. جو ناپاک ہوتی ہے وہاں پر ناپاک ہی چیز نکلتی ہے. علی کی داڑھی پاک ہے. تو مسلمان یہ بات یاد رکھو، جیسا سوال تھا ویسا جواب، ہر کسی کے لیے نہیں. اس نے جیسا سوال کیا اس کا ویسا ہی جواب فرمایا. یہ ہر کسی کے لیے بات نہیں، سوال کرنے والے پہ رہتا ہے. اس نے کیسا سوال کیا، کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا کا استاد تھا، جواب دینے والے حضرت علی شیر خدا تھے. تو یہاں پر کہنا پڑے گا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہے سہارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہے سہارا علی علی. تو پتہ چل گیا یہ شان حضرت علی شیر خدا کی ہے کہ ہر سوال کا جواب قد یکم من اللہ نور کتاب مبین میں دیتے ہیں. جب بھی کوئی کافر آ جائے، نافرمان آ جائے، اس کو بتا دیتے ہیں یہ علی ہے، یہ علی ہے. کیوں؟ آقا نے فرمایا
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو مسلمان کافروں کو یہ پتا چل گیا یہ شان حضرت علی شیر خدا کی ہے. تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی جب لوگ پرسرات سے گزریں گے تو آپ کو وہاں پر وہ شان اور مقام دیا جائے گا اور آپ فرمائیں گے جو گزرے گا جو نیچے گرے گا آپ فرماتے جائیں گے جو گزر جائے وہ میرا ہے جو گر گیا وہ دوزخ تیرا ہے. آپ کی زبان سے یہ بات نکلے گی یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. جو آپ کا ہوگا وہ جنت میں جائے گا جو آپ کا نہ ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا. وہ دوزخ میں جائے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی جو آپ کا ہوگا اس کے لیے جنت ہے جو آپ کا گستاخ ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے. وہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ دوزخ میں جائے گا. تو یہ شان حضرت علی شیر خدا کی ہے. مصطفیٰ نے فرما دیا اللہ کے حبیب نے فرما دیا علی وہ جنت میں جائے گا جو آپ کا ہوگا جو آپ کا نہ ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا. یہ شان حضرت علی شیر خدا کی ہے. آج کوئی سمجھے یا نہ سمجھے علی علی ہے علی علی ہے. جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. یہ شان حضرت علی شیر خدا کی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا علی جو تمہارا ہوگا وہ جنت میں جائے گا جو تمہارا نہ ہوا وہ جنت میں جائے گا اس کے لیے دوزخ ہے. تو مسلمان ایک دن حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ہاں کوئی آپس میں ناراضگی ہو گئی. تو اللہ کے حبیب کو پتا چلا آپ گھر آئے اور مسلمان آپ نے ایسے کر کے بیٹی کو بلایا ایسے کر کے حضرت علی شیر خدا کو بلایا اور آپ لیٹ گئے اور مسلمان ایسے کر کے بیٹی کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اوپر ہاتھ حضرت علی شیر خدا کا رکھا اوپر ہاتھ اپنا رکھا اور میرا آقا نے ارشاد فرمایا صلح ہو گئی تمہارے درمیان صلح ہو گئی تمہارے درمیان صلح ہو گئی. خدا کی قسم یہ لاجواب گھرانہ ہے یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. یاد رکھو ان کی شان اور مقام بھی اعلیٰ ہے. یہ لاجواب گھرانہ ہے ان کی شان اور مقام اعلیٰ ہے. اور یاد رکھو اس کائنات کا مالک بھی دیکھ رہا ہے اس کے ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ محبوب کا گھرانہ ہے یہ محبوب کا گھرانہ ہے. اس کی شان اور مقام بھی اعلیٰ ہے. اس کی شان کوئی نہیں پا سکتا وہ شان اس گھرانے کو ملی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سید مرشدی سید مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نعرہ حیدری پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلام مکے سے حج کر کے میرے آقا غلاموں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں مدینہ پاک کو. تو راستے میں اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ سب یہاں پر ٹھہر جاؤ. ہر غلام آقا کی بارگاہ میں دیکھ رہا ہے کہ سفر میں تھے مدینہ پاک پہنچنا تھا. آقا نے فرما دیا یہاں ٹھہرنا ہے. تو مسلمان ہر غلام وہاں ٹھہرا جو درخت تھے وہاں پر سائے بنائے اور مسلمان خیمے لگا دیے. ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ آج اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرمانے لگے ہیں. تو
تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلاموں سنو، مسلمان یہ آخری میرے آقا کا حج تھا جہاں سے آپ واپس حج کر کے مکہ سے لوٹے اور آپ نے تمام غلاموں کو وہاں پر ٹھہرے کے لیے فرما دیا اور میرا آقا نے ارشاد فرمایا غلاموں تمہارے درمیان اللہ کا حبیب تو رشتے چھوڑے جا رہا ہے۔ ہر غلام حیران ہے کہ اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرمانے لگے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو رشتے تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک رشتہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، ایک رشتہ مصطفیٰ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو میرے اللہ کی طرف سے ہے وہ قادیہ من اللہ نو کتاب مبین ہے، جو مصطفیٰ کی طرف سے ہے وہ میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلاموں تمہارے درمیان یہ رشتے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو پتہ چل گیا، پہچان کروا دی اور مسلمان میرے آقا نے حضرت علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا یاد رکھو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو میرے آقا نے بتا دیا، فرما دیا یہ علی کا ہاتھ ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یاد رکھو یہ شان اور مقام حضرت علی شیر خدا کو فرما دیا، جس نے علی کو مولا مانا اس کا میں مولا، اس کا وہ مولا جس کائنات کا مالک ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ یاد رکھو میرے آقا نے فرما دیا، یہ شان و مقام بتا دیا کہ وہ مولا ہے جس پوری کائنات کا مولا ہے اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس نے علی کا مولا نہ مانا یاد رکھو میری بات مصطفیٰ کی وہ شفاعت نہ پا سکے۔ یاد رکھو میں اعلان کرتا ہوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنا پڑے گا، کہنا پڑے گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہے سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ تو مسلمان یہ شان حضرت علی شیر خدا کی ہے، ہر غلام کبھی مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی مرتضیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے یہ شان کس کی ہے۔ ایک رسولوں کا رسول بن کے آیا، نبیوں کا نبی بن کے آیا، ایک ولیوں کا ولی بن کے آیا، اس کی شان بھی اعلیٰ، اس کی شان بھی اعلیٰ۔ میرے آقا نے بتا دیا، میرے آقا نے فرما دیا جہاں پر مصطفیٰ کو مولا مانتے ہو علی کو بھی مولا مانو، اسے علی کو مولا نہ مانا۔ یاد رکھو یہ شان کس کی ہے، یہ شان کس کی ہے؟ یہ حضرت علی شیر خدا کی شان ہے کہ پہچان کرا دی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا، تو جب بھی حضرت علی شیر خدا اذان سنتے تو خدا کی قسم جسم میں رشی داری ہو جاتی، بے قابو جسم ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا یا علی جب بھی اذان ہوتی ہے آپ کا جسم بے قابو ہو جاتا ہے، رشی داری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مسلمان آپ نے فرمایا یاد رکھو دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے جاؤ تو جرت نہیں ہوتی اس کے سامنے کھڑا ہونے کو، یہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے جس کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، جس کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، جب اس کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے میرا جسم بے قابو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ میں نے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اس کی شان اور مقام آ رہا ہے، جو پوری کائنات کا بادشاہ
جگہ پہ خدا ہے، جو فرشوں پہ خدا ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان اڑنے والوں کا خدا ہے، جو زمین پہ چلنے والے ان کا خدا ہے، جو زمین پہ ڈسنے والے ان کا خدا ہے، جو سمندر کی گہرائی میں رہنے والے ان کا خدا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشدی، سید مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ سبحان مسلمان، یہ شان اللہ کے حبیب کی ہے کہ جس کے ساتھ حضرت علی شیر خدا ہیں، یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شان، وہ مقام دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ ایک رسولوں کا رسول بن کے آیا، ایک ولیوں کا ولی بن کے آیا۔ جتنے بھی رسول آئے وہ مصطفیٰ کے صدقے آئے، جتنے بھی ولی آئے وہ مرتضیٰ کے صدقے آئے۔ ایسی شان، ایسا مقام پایا۔ تو مسلمان، جنگ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے علاقے یہودیوں سے فتح ہو چکے ہیں، ہم فتح کر چکے ہیں اور یہودیوں کو، عیسائیوں کو شکست ہو چکی ہے، اب مسلمان ایک ہی جگہ تھی جو خیبر کی تھی، اس کو فتح کرنے کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے تمام غلاموں کو، آؤ آکے میرا اعلان سن لو۔ میرا آقا ارشاد فرمایا صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ تو پتہ چل گیا اللہ کے حبیب کو علم ہے کہ فتح کس نے کرنی ہے، فتح کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو مسلمان صبح ہوئی، تمام غلام اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے حبیب نے کس کے ہاتھ میں جھنڈا دینا ہے۔ ہر کوئی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، وہ پاک اور پاکیزہ چہرہ جس کی زیارت غلام کر رہے ہیں، اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان، آپ نے فرمایا علی علی علی۔ مسلمان علی پاک آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حکم فرمائی یا رسول اللہ، میرے آقا حکم فرمائے۔ تو مسلمان علی پاک کی آنکھیں جو تھی وہ خراب تھی، اب مار تھے۔ تو مسلمان جب ایسے کر کے اللہ کے حبیب نے دیکھا تو پاس بلایا، سینے سے لگایا، اپنا لب نکالا، علی پاک کی آنکھوں میں لگا دیا، جھنڈا پکڑایا، جھنڈا پکڑایا، اور غلام حیران ہے۔ یہ شان حضرت علی شیر خدا کو ہے۔ تو میرے آقا نے فرما دیا آج فتح میرے علی کے ہاتھ میں ہوگی، آج فتح میرے علی کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہر کوئی حیدر 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 کہہ کے پکارا ہے۔ تو یہاں پر کہوں گا جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ تو مسلمان جب جھنڈا ایسے کر کے حضرت علی شیر خدا کے ہاتھ میں دیا تو اللہ کے حبیب نے دعا فرما دی۔ تو مسلمان جب وہاں پہنچے، جا کے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے خیبر کے دروازے کو مسلمان ہلایا، خیبر کا دروازہ ہی نہیں ہلا، پورا خیبر ہل گیا۔ مسلمان وہاں پر بادشاہ کی بیٹی بیٹھی ہوئی جو تخت پہ، وہ نیچے گری اور حیران ہو کے کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ یہ نہیں پتا یہ مشکل کشا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حضرت علی شیر خدا کے ہاتھ ہے، یہ ولیوں کا بھی ولی ہے جس کے ہاتھ ہے۔ اور خیبر کا دروازہ مسلمان ایسے کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور مسلمان بتا دیا علی کو
جو شان و مقام ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ مسلمان وہاں پر ایک کافر تھا جس کا نام مرحب تھا، وہ آپ کے سامنے آیا جو بڑا طاقتور تھا، خدا کی قسم تلوار پکڑی، ایسے تلوار اس کے سر پہ ماری، پورا جسم دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، علی پاک کے سامنے کوئی نہیں آتا، ہر کوئی علی کو دیکھ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اب مسلمان جو خیبر تھی وہ بھی فتح کر لیا۔ اب مسلمان آقا کی بارگاہ میں پیش کیا اپنے آپ کو، تو میرے آقا مسکرائے، میرے آقا مسکرائے، ہر غلام کی طرف اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں، ہر غلام کبھی مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی مرتضیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے وہ کبھی مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی مرتضیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سبحان اب اللہ۔ مسلمان وہ بھی ناز کر رہا ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، اور مصطفیٰ بھی ناز کر رہے ہیں اپنے علی پر، اپنے علی پر۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہے سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہے سہارا علی علی۔ اور مسلمان اب خدا بھی راضی ہوا، مصطفیٰ بھی راضی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے غلاموں کو اور تمام مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی۔ تو مسلمان یہ شان حضرت علی شیر خدا کی ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے کے آئے، تو جب آقا آگے بیٹھے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ پاس آئیں اور آگے اپنے بابا کے پاس بیٹھی۔ یہ بابا کون ہے؟ جو اللہ کا رسول ہے، جو اللہ کا محبوب ہے۔ اور یہ بیٹی کون ہے؟ خدا کی قسم جو مصطفیٰ کی جان ہے، سبحان اللہ، سبحان اس کی اللہ۔ بھی شان اعلیٰ، اس کی بھی شان اعلیٰ، اور اتنے میں حضرت علی شیر خدا تشریف لے کے آئے۔ اور مسلمان جب حضرت علی شیر خدا تشریف لے کے آئے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، بابا علی پاک فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے حبیب میری آقا مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو مسلمان میرے آقا نے ایسے کر کے بیٹی کو سینے سے لگایا، ایسے کر کے دماغ کو سینے سے لگایا، میرے آقا ارشاد فرمایا، بیٹی سن، علی میرا جسم ہے، علی میرا گوشت ہے، علی میرا خون ہے، خدا کی قسم بتا دیا، یاد رکھو علی میرا جسم ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا گوشت ہے۔ سبحان اللہ، بیٹی سبحان اللہ۔ میں علی سے محبت بھی کرتا ہوں، اپنی بیٹی سے محبت بھی کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے محبت میری بیٹی تم سے بھی ہے، مجھے محبت علی سے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بتا دیا یہ شان و مقام کس کا ہے؟ خدا کی قسم یہ گھرانہ وہ ہے جس کی زیارت اللہ کے ملائکہ کرتے ہیں، اس کی زیارت اللہ کے ملائکہ کرتے ہیں۔ ایسی شان، ایسا مقام اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا، نہ دیکھنے کو ملے گا۔ مسلمان وہ شان پا کے یہ گھرانہ آیا، پوری دنیا کو پاک کرنے کے لیے آیا۔ خدا کی قسم ایسا لاجواب گھرانہ ہے، اپنی زندگی میں حق ادا کر دیا اللہ کے حبیب نے، ایک ایک کو بنا کے خدا کی قسم اس کا ہاتھ پکڑا، اس خدا کی ہاتھ میں پکڑا دیا، جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹی پاس آئی، پاس آ کے بیٹی نے عرض کیا بابا میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ علی پاک کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آپ علی پاک کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مسلمان میرے آقا سے سنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے آقا سے سنا تھا، اب جب بیٹی نے سوال کیا تو مسلمان اس کا جواب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بھی میرے علی کو دیکھے گا اس کا سارا دن عبادت میں گزرے گا، جو بھی میرے علی کو دیکھے گا اس کا ایک سیکنڈ میں عبادت میں گزرے گا۔ علی کو دیکھنا بیٹی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بیٹی عبادت ہے، اس لیے میں علی پاک کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ شان حضرت علی شیر خدا کی ہے، خدا کی قسم جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے وہ عرض کرتا ہے آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، ہر سوال کا جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تمہارا ہاتھ کہاں ہے؟ اس نے ایسے کر کے اپنا ہاتھ نکالا، آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ کی جتنی بھی انگلیاں ہیں وہ تجھے سامنے نظر آ رہی ہیں؟ بالکل آ رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تیری انگلیاں تجھے نظر آ رہی ہیں تو یاد رکھ میرے سامنے بھی پوری کائنات ایسے ہے جیسے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، پوری کائنات علی کے سامنے ایسے ہے جیسے تیرا ہاتھ ہے تیرے سامنے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان یہ شان حضرت علی شیر خدا کی ہے کہ سوال کا جواب مسلمان ہر مسلمان کو، ہر کافر کو دے رہے ہیں، ہر سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ شان اور مقام ہے حضرت علی شیر خدا کا، اتنی شان اور مقام ملا اس کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکا اتنی شان حضرت علی شیر خدا کی ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہے سہارا علی علی۔ تو مسلمان ہر سوال کا جواب ہر سوالی کو دیا جا رہا ہے، جب بھی کوئی آئے اور آ کے سوال کرے اور حضرت علی شیر خدا اس کا جواب دیتے ہیں۔ خدا کی قسم اتنی شان اور اتنا مقام پایا جو شان کسی کو نہیں ملی ہے تو حضرت علی شیر خدا کو ملی ہے۔ کوئی ایسی شان اور ایسا مقام نہیں پا سکا
جتنی شان حضرت علی شیر خدا کو ملی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تھوڑا دیر نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. حضرت علی شیر خدا نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے حبیب قیامت کے روز سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے روز حساب میرا ہوگا. مجھے آواز دی جائے گی، سب سے پہلے آواز مجھے دی جائے گی. تو مسلمان اس بات پہ حضرت علی شیر خدا حیران ہوئے کہ سب سے پہلے اللہ کے حبیب کو، ہمارے آقا کو بنایا جائے گا. تو مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کا روز ہوگا، حشر کا میدان ہوگا اور سب سے پہلے آواز مجھے دی جائے گی. تو مسلمان جب یہ بات حضرت علی شیر خدا نے سنی تو اس بات پہ حیران ہوئے، اس بات پہ حیران ہوئے. مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ شان مصطفیٰ کو ہے، یہ شان اللہ کے حبیب کو ہے، کسی اور کو نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان. مسلمان تو آقا نے ارشاد فرمایا علی وہاں آواز مجھے دی جائے گی. تو جب مجھے آواز دی جائے گی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو میرے ساتھ 70,000 محمد اور کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کی ذات فرمائے گی میں نے تو آواز اپنے محمد کو دی ہے، تم کون ہو؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہمارا نام بھی محمد ہے، ہمارا نام بھی محمد ہے. تو اللہ کی ذات فرمائے گی محمد تم جنت تشریف لے جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو تم محمد ہو تم بھی میرے محمد کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ. سبحان اللہ. تو اس کی اللہ کے حبیب اس کے بعد آواز کس کو دی جائے گی؟ تو مسلمان جب یہ بات سنی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے آواز اس کائنات کا مالک مجھے دے گا اور میرے بعد آواز ابو بکر کو دی جائے گی. ابو بکر کے بعد آواز عمر کو دی جائے گی، اس کے بعد آواز علی آپ کو دی جائے گی. تو مسلمان جب یہ بات سنی تو حضرت علی شیر خدا آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہاں باری تو عثمان کی ہے، یہاں باری میری تو نہیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہاں باری تو عثمان کی بنتی ہے لیکن نہیں علی، یہاں پر آواز آپ کو دی جائے گی. سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا حیران ہوئے کہ مجھے آواز کیوں دی جائے گی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، اے کائنات کے مالک میرے عثمان سے حساب نہ لینا، سبحان اللہ سبحان. میرے عثمان سے حساب نہ لینا. تو عثمان بغیر حساب سے جنت میں جائے گا، علی آواز تمہیں دی جائے گی. تو مسلمان یہ بات یاد رکھو علی پاک کو پتا ہے کہ میرا نمبر کون سا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کے پاس ایک پینڈو آیا، پینڈو آ کے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور پاس اس کے ایک اونٹ کا بچہ ہے۔ میرے آقا کو پسند آیا، میرے آقا نے فرمایا کیا اونٹ کا بچہ فروخت کرے گا؟ تو مسلمان اس نے جواب میں عرض کیا آپ رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو اس کی قیمت بنتی ہے تو وہ لے۔ مسلمان سودا ہو گیا، آقا نے اونٹ کا بچہ خرید لیا۔ اب وہ پینڈو واپس اپنے گھر کو جا رہا ہے تو آگے حضرت علی شیر خدا ملے تو سلام دعا ہوئی تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے تیرے پاس اونٹ کا بچہ تھا، وہ کہاں ہے؟ تو جواب میں اسے عرض کیا وہ آقا نے لے لیا، آقا نے لے لیا ہے، انہوں نے خرید لیا ہے۔ تو مسلمان ساتھ میں یہ فرما دیا کہ پیسے کل لا کے لے جانا۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کل آقا نہ ملے تو پیسے کہاں سے لے گا؟ جا کے ان کی بارگاہ میں عرض کر اللہ کے حبیب کل اگر آپ نہ ملے تو میں پیسے کس سے لوں گا؟ تو جب اس پینڈو نے یہ بات سنی تو وہ گیا اور جا کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب اگر کل آپ نہ ملے، کل آپ نہ ملے تو میں پیسے کہاں سے لوں گا؟ میرے پیسے کا کیا بنے گا؟ تو مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کل میں نہ ملوں تو میرے ابو بکر سے لے لینا۔ پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نہ ملوں میرے ابو بکر سے لے لینا۔ اب وہ پینڈو واپس گیا اور حضرت علی شیر خدا نے فرمایا بتا کیا بنا ہے؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے اگر کل میں نہ ملوں میرے ابو بکر سے لے لینا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کل ابو بکر نہ ملے تو پھر جا آقا کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب آپ نہ ملے، ابو بکر نہ ملے تو میرے پیسے کو کیا بنے گا؟ وہ پینڈو واپس گیا اور جا کے عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب آپ نہ ملے، ابو بکر نہ ملے تو میرے پیسے کو کیا بنے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری عمر سے لے لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان اب وہ واپس گیا، جب وہ واپس گیا تو مسلمان حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں بتا آقا نے کیا فرمایا ہے؟ تو اس نے عرض کیا آقا نے فرمایا ہے اگر میں نہ ملوں میرے ابو بکر سے لینا، اگر میرا ابو بکر نہ ملے میری عمر سے لینا، اگر میرا عمر نہ ملے۔ مسلمان اب یہ بات جب سنی کہ میری عمر سے لے لینا تو مسلمان اب حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کل عمر نہ ملے تو کیا بنے؟ جا واپس جا کے آقا کی بارگاہ میں عرض کر اللہ کے حبیب آپ نہ ملے، ابو بکر نہ ملے، عمر نہ ملے تو میرے پیسوں کو کیا بنے گا؟ تو مسلمان اب وہ پینڈو گیا جا کے وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب کل آپ نہ ملے، عمر نہ ملے تو میرے پیسوں کو کیا بنے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ سامنے میرا عثمان ہے اس سے لے لینا۔ سبحان اللہ سبحان مسلمان اللہ۔ اب وہ پینڈو بہت خوش ہے اس بات پہ خوش ہے کہ حضرت علی شیر خدا، حضرت علی مشکل کشا میرے پیسوں کے فکر مند ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ علی پاک اپنے نمبر کو دیکھ رہے ہیں کہ علی کا نمبر کنواں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کا نمبر کنواں ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ علی کس نمبر پہ ہے۔ خدا کی قسم یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا کی۔ اب مسلمان جب یہ
پینڈو اپنی جگہ پہ ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پیسوں کا فکر ہے، حضرت علی شیر خدا مشکل کشا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا نمبر کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پینڈو آیا، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا بتا کیا بنا ہے؟ تو وہ جواب عرض کرتا ہے، آقا نے فرمایا ہے میں نہ ملوں میرے ابو بکر سے لینا، ابو بکر نہ ملے عمر سے لینا، عمر نہ ملے تو میرے عثمان سے لے جانا۔ مسلمان حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کل عثمان بھی نہ ملے تو پھر جا کر کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب آپ نہ ملے، ابو بکر نہ ملے، عمر نہ ملے، عثمان نہ ملے تو میرے پیسوں کا کیا بنے گا؟ اب مسلمان وہ گیا جا کے عرض کرتا اللہ کے حبیب آپ نہ ملے، ابو بکر نہ ملے، عمر نہ ملے، عثمان نہ ملے تو پھر میرے پیسوں کا کیا بنے گا؟ تو مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر اس سے لے لینا جو تجھے اندر بار بار بھیج رہا ہے، پھر اس سے لے لینا جو تجھے اندر بار بار بھیج رہا ہے۔ صاحب کی قسم پتہ چل گیا کہ حضرت علی شیر خدا کو یہ شان اور مقام ملا ہے، بتا دیا کہ اس سے لے لینا وہ تجھے بار بار اندر بھیج رہا ہے، اس سے لے لینا، سبحان اللہ۔ اس سے لے لینا جو تجھے بار بار اندر بھیج رہا ہے۔ تو پتہ چل گیا ادھر مصطفیٰ کو بھی پتا ہے ادھر مرتضیٰ کو بھی پتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو مسلمان یہ شان حضرت علی شیر خدا کی ہے، یہ شان مصطفیٰ کی ہے، یہ شان مرتضیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا، حضرت علی مشکل کشا مسلمان قبرستان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے کے گئے۔ جب ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے کے گئے تو مسلمان جیسے ہم شب برات کو جاتے ہیں، جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں شب برات کو، اسی طرح مسلمان حضرت علی شیر خدا حضرت علی مشکل کشا گئے اور جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے جتنے بھی قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں سب سے سلام لیا اور مسلمان آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ مسلمان جواب آیا یا علی مشکل میں ہیں، مشکل حالات ہیں، ہم تو دنیا بنانے میں لگے رہے، ہم تو دنیا بنانے میں لگے رہے یا علی، ہم تو دنیا بنانے میں لگے رہے، ہمیں کیا پتا کہ یہاں پر دنیا نہیں بنانی، مال نہیں بنانا بلکہ اعمال بنانے ہیں یا علی، ہم تو دنیا بنانے میں لگے رہے۔ تو مسلمان حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کیسی گزر رہی ہے، کیسا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حال بہت برا ہے، قبر میں اندھیرا ہے، قبر میں اندھیرا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کا حساب دے رہے ہیں، قبر کا عذاب وہ سہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا بتاؤ جن کو تم چھوڑ کے آئے ہو انہوں نے جو تمہارا مال تھا اس کے حصے کر لیے، نئے گھر بنا لیے، تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لی، تمہاری اولاد نے نئے رشتے بنا لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، جو تم نے کمایا تھا وہ بانٹ لیا گیا۔ تو مسلمان حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے رشتے بنائے، اپنے رشتے بنا کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو مسلمان جواب آیا یا علی دنیا والوں کو بتا دینا کہ دنیا میں رہ کے دنیا نہ بناؤ، دنیا میں رہ کے آخر بناؤ، مال نہ بناؤ، اب امان
دنیا والوں کو بتا دینا نعرہ تکبیر، نہیں چاہیے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشدی، سید مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا نے سنا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب اعتراض کرتے ہیں، تو حضرت علی شیر خدا نے تمام جتنے بھی وہاں پر رہنے والے تھے سب کو آپ نے فرما دیا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے آقا کی شان اور مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان جب یہ بات سنی تو مسلمان ہر کوئی آیا اور حضرت علی شیر خدا منبر پہ تشریف فرما ہے، یہ رسول کا منبر ہے، یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا سنو، جو چاہتے ہو پوچھ لو، جو زمین میں ہے جو آسمان میں ہے، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، چاہو پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو۔ مسلمان ہر کوئی حیران ہے، تو کیا ہوا؟ ایک آدمی اٹھا، اس نے عرض کیا حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں، یا علی، لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں اور مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ باپ تمہارا نہیں، یہ باپ تمہارا نہیں، یا علی آپ فرمائیں کہ کیا میرا باپ یہی ہے؟ تو مسلمان حضرت علی شیر خدا کو یہ پتا ہے کہ حرام کا کون ہے، حلال کا کون ہے، سبحان اللہ، حلال کا اور حرام کا کون ہے یہ پتا ہے حضرت علی شیر خدا کو۔ تو مسلمان آپ نے فرمایا تمہارا باپ وہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو مسلمان دوسرا اٹھا، اس نے عرض کیا یا علی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو، آپ یہ بتائیں کہ کبھی اس کائنات کے مالک کو بھی دیکھا ہے؟ تو مسلمان علی پاک نے فرمایا سنو، جب میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں تو دوسرا سجدہ اس دیر تک نہیں کرتا جب میں اپنے اللہ کو نہ دیکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ماشاء اپنے اللہ، اللہ کو نہ دیکھ لوں۔ دوسرا سجدہ علی نہیں کرتا، اس وقت کرتا ہوں جب میں اس کائنات کے مالک کو دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو مسلمان پتا چل گیا، اب اتنی بات ہوئی تو حضرت جبریل امین سدرہ پر تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی انتظار کی، اے کائنات کے مالک، علی پاک نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، کیا میں ان کی بارگاہ میں جا سکتا ہوں، میں بھی کو سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مسلمان اللہ کی ذات نے جبریل امین کو علی پاک کی بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت دے دی۔ مسلمان اب
حضرت جبریل امین مسلمان کو بشری جسم لے کے، وہ لباس لے کے علی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آگے کھڑے ہوئے وہ روشن چہرہ، وہ نوری چہرہ، تو علی پاک دیکھ کے مسکرانے لگے، دیکھ کے مسکرانے لگے۔ جب ایسے کر کے دیکھ کے مسکرانے لگے تو جبریل امین عرض کرتے ہیں آپ یہ بتائیں، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی زمین میں ہے، آسمان میں ہے، جو چاہے مجھ سے پوچھ لے، ہر سوال کا جواب علی دے گا۔ میں نبی نہیں، میں علی ہوں، میری آقا کی شان اور مقام اعلیٰ ہے۔ یاد رکھو میں نبی نہیں، میں علی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو چاہے مجھ سے سوال کرو، وہ سوال کا جواب ملے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مسلمان حضرت جبریل امین سوال کرتے ہیں، آپ صرف یہ فرما دیں اس وقت حضرت جبریل امین کہاں ہے؟ تو مسلمان ایسے کر کے حضرت علی شیر خدا نے ایسے کر کے اپنی پاک اور پاکیزہ نظر اٹھائی، پھر مسلمان ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، ایسے زمین پہ دیکھا تو آپ فرمانے لگے میں نے عرش پہ دیکھا، میں نے فرش پہ دیکھا، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، میں نے سدرہ پہ دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آئے۔ جب تو ہے، جب میں ہوں، بس جبریل ہے تو تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہے سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہے سہارا علی علی۔ تو مسلمان بتا دیا جب تو ہے، جب میں ہوں، تو یہ شان اور مقام کس کا ہے؟ یہ حضرت علی شریف سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشدی، سید مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ ایک سوالی، ایک منگتا حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں آیا اور مسلمان آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا اور آپ سفر پہ تو مسلمان سے سوال کیا، یا علی میں بھوکا ہوں، تو آپ نے اپنے غلام کو فرمایا اس کو کھانا دو۔ سبحان اللہ۔ تو غلام نے عرض کیا جو کھانا ہے وہ تو اونٹ پر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خدا کی قسم یہ علی پاک کی شان ہے، آپ نے فرمایا اونٹ ہی دے دو اس کو، سبحان اللہ۔ اس کو اونٹ ہی دے دو۔ تو مسلمان اس نے جواب میں عرض کیا 70 قطاروں کی اونٹوں کی قطار ہے، اس میں وہ اونٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا قطار ہی دے دے اس کو، اس کو قطار ہی دے دے۔
مسلمان اس کے حوالے کر کے آپ سیٹ پہ ہو گیا، کہیں یہ نہ فرما دیں کہ اس کو بھی لے جا، کہیں مجھے بھی نہ دے دے۔ خدا کی قسم، حضرت علی شیر خدا کی یہ شان اور مقام ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی 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 ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سوالی آپ کے گھر کی طرف گیا اور وہاں پر اس کو خیر نہ ملی، وہ واپس مسجد کی طرف آیا اور آ کے وہ سوال کرتا ہے، یا علی میں آپ کے گھر کی طرف گیا اور مجھے کوئی خیر نہیں ملی۔ خدا کی قسم، یہ حضرت علی شیر خدا ہیں، نماز کی حالت میں ایسے کر کے اپنی انگوٹھی اتاری اور ایسے کر کے سوالی کی طرف پھینکی۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی آئے خالی نہ جائے، ایسا لجبال کرانا ہے، ایسا غمخوار کرانا ہے کہ کوئی آئے خالی نہ جائے، ہر سوالی کی ہر منگتے کی مدد فرماتے، ایسا لجبال کرانا ہے۔ اور مسلمان ایسی شان اور ایسا مقام اس کو ملے، یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشدی، سید مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان یہ شان اور مقام حضرت علی شیر خدا کا ہے، اتنی شانیں اتنا مقام دے دیا جو شان کسی کے پاس نہیں، یہ شان ہے تو حضرت علی شیر خدا کو اس کائنات کے مالک نے دی ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں کہ یہ بتائیں یہ شانیں کہاں سے ملی؟ تو مسلمان آج جواب میں فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، وہ چہرہ اور وہ نور اور آقا کی وہ شان اور مقام اور وہ اللہ ماشاءاللہ قسم ماشاءاللہ، اس کی بھی تصیف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے حبیب نے اپنی زبان مجھے چوسنے کے لیے دی، وہ زبان میں نے بچپن میں چوسی ہے۔ علی کو یہ شان اور یہ مقام ملا ہے۔ مسلمان ایسی شان اور مقام کسی کے پاس نہیں، سب کچھ ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملا، یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے۔ تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی شیر خدا ایک دن خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، علی آج نماز میں پڑھاؤں گا، تکبیر تم کہو گے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان حضرت علی شیر خدا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ ایک کھجور والا آیا اور آ کے کھڑا ہو گیا، آقا نے دعا فرمائی اور اس کے بعد
اس سے کھجوریں لی اور تمام جتنے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نمازی ان کو کھجوریں دی. اور جب میں نے ہاتھ آگے کیا تو اللہ کے حبیب نے گٹھلی نکالی, ایک کھجور میرے ہاتھ میں رکھی, میں دوبارہ ہاتھ کیا اسی کھجور رکھی اور گٹھلی نکال لی. سبحان اللہ. اور مسلمان کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے وہ کھا لی تو دوبارہ میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب, تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی بس اتنی ہی. اب اس کے بعد جب صبح ہوئی تو میں مسجد میں گیا تو پر پاک آ گئی, تو آگے فرمانے لگے آج میں نماز پڑھاؤں گا. سبحان. علی پاک کو فرمانے لگے آج نماز میں پڑھاؤں گا. تو آپ فرمانے لگے بالکل پڑھائیں آپ. وہ نماز پہ کھڑے ہو گئے. تکبیر علی پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمان نماز پڑھائی. اس کے بعد جب دعا کرنے لگے تو کھجور آیا اور آ کے کھڑا ہے, دعا ہو گئی, کھجوریں لی, عمر باپ بانٹ رہے ہیں. تو میرے ہاتھ میں ایک رکھی گٹھلی نکال کے, پھر میں نے آگے ہاتھ کیا, گٹھلی نکالی دوسری رکھی. جب میں تیسرے کے لیے ہاتھ کیا تو مسلمان عمر پاک فرماتے ہیں علی کیا آقا نے تجھے تیسری دی تھی؟ سبحان اللہ. آقا نے بھی دو دی. سبحان اللہ. آقا نے بھی دو دی. کیا تیسری دی؟ خدا کی قسم. یہ دیکھو یہ غلاموں کی شان ہے, یہ مقام ہے. ایسی شان ایسا مقام نہ ملے گا. جو شان ملی ہے تو ان غلاموں کو ملی. حضرت علی شیر خدا کو ملی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, سید مرشدی, سید مرشدی. غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. نعرہ حیدری پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ شان سبحان اللہ. خدا کی قسم حضرت علی شیر خدا کو مل رہی ہے. ایسی شان میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی جو پہلے قومیں گزری ان قوم میں ایک ایسا بدترین انسان گزرا ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی پوچھنے کاٹی, ٹانگیں کاٹی. اس قوم میں جو پیچھے گزرے ہیں وہ بہت ہی کاٹے والا انسان ہے. اس حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی پوچھنے کاٹی, ٹانگیں کاٹی. اور ایک وہ بھی انسان ہوگا جو تمہیں شہید کرے گا. مسلمان میرے آقا نے فرما دیا کہ جو تمہیں شہید کرے گا, خدا کی قسم مصطفیٰ جانتے ہیں, اللہ کے حبیب جانتے ہیں کہ علی پاک کی شہادت ہوگی. بتا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو تمہیں شہید کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل انسان ہوگا, کانٹے والا انسان ہوگا. جو تمہیں شہید کرے گا, خدا کی قسم. یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان اللہ کے حبیب کی ہے, یہ مصطفیٰ کی ہے. اب مسلمان ایک رات حضرت علی شیر خدا سوئے ہوئے ہیں.
تو خواب میں مصطفیٰ آ گئے، اللہ کے حبیب آ گئے اور آقا نے فرمایا علی کیا تمہارا دل نہیں کرتا مجھے ملنے کو؟ کیا تمہارا دل نہیں کرتا مجھے ملنے کو؟ تو مسلمان حضرت علی شیر خدا عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے خود ہی اپنے چہرے پہ پردے ڈالے ہیں، میں تو آپ کے بغیر نہیں رہتا تھا، میرا تو آپ کے بغیر ایک منٹ سیکنڈ نہ گزرتا، آپ نے خود ہی اپنے چہرے پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ تو ساتھ میں عرض کیا اللہ کے حبیب میں تنگ آ چکا ہوں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی آجا، علی آجا۔ مسلمان میرا آقا ارشاد فرمایا علی آجا، اس شان مقام کس کا ہے؟ ایک طرف مصطفیٰ ہے، ایک طرف مرتضیٰ ہے، سبحان اللہ، اللہ کی قسم ان کی شان اور مقام کو دیکھو۔ اور جب صبح اٹھے تو مسلمان اپنے بیٹے کو بلایا حسن پاک کو، اور یہ خواب حسن پاک کو سنائی کہ اب میرے بچے رات کو میرے آقا میری خواب میں آئے تھے اور مجھے فرمایا کہ آجا اب میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ خدا کی قسم یہ کیسی شان اور مقام ہے کہ اللہ کے حبیب اپنی زیارت کروا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ۔ مسلمان اب یہاں پر جب یہ سنایا تو حضرت امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مسلمان آپ یہ ماہ رمضان تھا اور آپ ماہ رمضان میں کبھی حسن پاک کے گھر میں ٹھہرتے، کبھی حسین پاک کے گھر میں ٹھہرتے، اور مسلمان ایسے ہی کبھی ادھر ٹھہرے کبھی ادھر ٹھہرے ہیں۔ ادھر مسلمان جو کافر تھے، جو گستاخ تھے، انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ مسلمان آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، کیوں؟ آپ نے اپنے تمام غلاموں کو یہ فرما دیا، کیوں؟ مصر پہ وہ شان اور مقام کا رزلٹ تھا، ادھر شام پہ وہ ارادہ تھا۔ اب بتا دیا ادھر جو کافر تھے ان کو پتہ چل گیا، اب انہوں نے حضرت علی شیر خدا کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ادھر آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا وقت قریب ہے۔ مسلمان کبھی آپ رات کو اٹھتے اور مسلمان پھرتے رہتے، آنکھوں میں آنسو روتے رہتے، اور ایک دن آپ منبر پہ تشریف فرما تھے، اب خطبہ فرما رہے تھے، تو مسلمان آپ نے فرمایا میں اپنے قاتل کو جانتا ہوں، میرا قاتل کون ہے؟ تو مسلمان عبدالرحمن ابن ملجم اٹھا اور آ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے وہ بڑا بے ایمان ہوگا جو آپ کو شہید کرے گا، وہ تو بڑا بے ایمان ہوگا جو آپ کو شہید کرے گا۔ مسلمان پتہ چل گیا کہ حضرت علی شیر خدا کو
یہ وجہ ہے میرے متعلق کون کون ہے جو سازش کر رہا ہے، کون غیب ہے جو شامل ہے، ماشاءاللہ کس کا ارادہ ہے علی کو شہید کرنے کا، کون ہے جو منصوبے بنا رہا ہے۔ مسلمان وہ خارجی تھے جو علی پاک کو شہید کروانا چاہتے تھے اور ان کو امیر المومنین سے مسلمان ہٹانا چاہتے تھے۔ آپ دونوں کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ ادھر حضرت علی شیر خدا نے فرما دیا میں جانتا ہوں میرا قاتل کون ہے۔ تو جب نماز سے فارغ ہو گئے تو غلام فرمانے لگے یہی قاتل ہے میرا جو اٹھا تھا، میرا قاتل یہی ہے جو کھڑا ہوا تھا۔ تو غلام نے عرض کیا جب آپ کا قاتل یہ ہے تو اس وقت تو آپ کے پاس کرسی ہے، اس وقت تو آپ کے پاس طاقت ہے، کیوں نہیں اس کا کام تمام کرواتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں علی میرے پاس حق کا ترازو ہے، انصاف کا ترازو ہے، جتنی دیر تک کوئی وہ کام کر نہ لے اس کو سزا دینے کا حق نہیں۔ ماشاءاللہ میں اپنی موت کو کیوں ختم کر دوں؟ یہ تو موت ہے، کیوں ختم کروں؟ نہیں، یہ حق نہیں۔ جب کو کر لے اس کی سزا اس وقت ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ تو مسلمان اب یہاں پر جب یہ عبد الرحمن اس بے ایمان کو پتا چلا ابن ملجم کو، تو وہ آیا اور آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گستاخی میں کروں؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ تو مسلمان یہ پتا چل گیا کہ علی پاک کو پتا ہے۔ ادھر مسلمان کبھی پیسوں کی ضرورت پڑتی وہ لینے آ جاتا، کبھی کہتا جی میرے جانوروں کے لیے مجھے چارہ چاہیے وہ لینے آ جاتا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ لینے آ جاتا۔ ایک دفعہ گھوڑی لینے کے لیے آ گیا تو آپ نے اپنے غلام کو فرمایا اس کو گھوڑی دے دے، تو غلام نے عرض کیا یا علی یہی ہے جو آپ کا قاتل ہے اور اسی کو دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے آقا کی وہ ادائیں وہ وفائیں ان کو تو چھوڑنے نہ دینا جو اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھائی ہیں، وہ تو نہیں چھوڑ دیں، ہم نے تو وہ چھوڑ نہیں دینی۔ تو مسلمان تیتی پتا چل گیا کہ جو آقا فرماتے تھے کانٹے پہ شانوں کے بالوں کے ساتھ بھی پیار، سر پہ کوڑا پھینکنے والوں کے ساتھ بھی پیار، ہر غریب اور یتیم پہ پیار، اور مسلمان غمخوار تھے آقا، اور آج حضرت علی شیر خدا بھی غمخوار ہیں۔ پتہ بھی چل گیا یہ قاتل ہے، پر اس کے باوجود بھی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جو وہ مانتا ہے اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور ایک خارجی عورت تھی جس کے ساتھ اس کا آنا جانا تھا، خطا تھا، اس کا نام تھا، بڑا حسن تھا اس کے پاس اس ابن ملجم کا تعلق تھا، واسطہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ہے جو میرا کام کر سکتا ہے، اس نے اپنے حسن کے جلوے دکھائے۔ جب اس نے اپنے حسن کے جلوے دکھائے، ابن ملجم نے جب جلوے دیکھے تو خطاب ہو گیا، اب اس کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ تو اس نے جب اپنے جال میں پھنسا لیا
تو وہ کہنے لگی تم جیسا کہو گے ویسا میں کروں گی، پر یاد رکھ میرا مطالبہ ہے حق مہر میں کچھ تو ہوتا ہے نا، اور مجھے حق مہر میں علی کا سر چاہیے، ان کی شہادت چاہیے۔ تو مسلمان یہ بے ایمان آگے سے کہتا ہے اور رکھ جو رکھنا ہے، علی کے بارے میں بات نہ کرنا۔ اس نے کہا نہیں، اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو تجھے یہ کرنا پڑے گا۔ محبت میں اندھا تھا، اندھا ہو گیا اور اس کے جال میں آ گیا۔ کیوں؟ ایسے کئی بے ایمان تھے جو حضرت علی شیر خدا نے ان کو ختم کیا۔ مسلمان اب اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی، وہ اس کو مورا بنایا، اس کو کھڑا کیا، اور مسلمان اس نے وعدہ کر لیا۔ تو آگے سے کہتا ہے ایک ہی وار کروں گا، ایک ہی، بچ گئے تو بچ گئے، دوسرا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا منظور ہے پر تلوار میری ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مسلمان اس تلوار کو زہر کی باندھ دی اور دے کے اس کے ہاتھ میں دی۔ اب وہ انتظار میں ہے، ادھر حضرت علی شیر خدا۔ مسلمان اپنی بیٹی کے گھر میں ہے، کبھی بیٹے کے گھر میں ہے، ادھر مسلمان کیا ہوا کہ آپ صبح اٹھے اور ساتھ آپ کا بیٹا ہے حسن پاک، حسین پاک اور غلام ہے، اور سحری کا وقت ہے۔ حضرت علی شیر خدا اور ساتھ حسنین پاک ہیں، ساتھ غلام ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بطخیں کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہی ہے۔ تو حسنین پاک دیکھ رہے ہیں، علی پاک کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان غلام آگے ہوا، بطخوں کو پیچھے کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا نا، یہ علی کے عشق میں ہیں، یہ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان کو پیچھے نہ کرو۔ یہ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا چل گیا ان راہوں پہ علی گزرتے تھے، ہم دیکھتی تھی، ہمیں دیکھنے میں چہرہ ملتا تھا، اب علی نہیں گزریں گے، ہم علی کو کیسے دیکھیں گے؟ جب ہم علی کو دیکھتے تھے تو مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی تھی، جب ہم علی کو دیکھتے تھے تو مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی تھی، اب ہم علی کو کیسے دیکھیں گی؟ میرے بچیوں، ان کو پتا چل گیا ہے کہ علی ان راستوں پہ نہیں آئے گا، اب علی کا ان گلیوں میں گزرنا ہوگا، ان کو پتا چل چکا ہے، ان کو نہ ہٹاؤ، ان کو دیکھنے دو مجھے۔ مسلمان اب مسجد میں تشریف لے کے گئے، اور آپ نے ابھی سنتے نیتی ابھی پہلی ہی آپ سجدے میں گئے، اور مسلمان اب دوبارہ اٹھے تو اس بے ایمان نے جو چھپا ہوا تھا مسجد میں، اسے اسی وقت تلوار نکالی اور آپ سر کے اوپر ماری۔ اتنا زخم آیا، اتنا زخم آیا، اور مسلمان ہر کوئی آپ کی طرف بھاگا۔ ادھر اس بے ایمان کو بھی جلدی سے پکڑا اور ایسے کر کے حسن پاک پاس آئے۔ دوسرے جو نمازی تھے وہ تب بھاگے
اور حضرت علی شیر خدا کو پکڑ لگے، وہ نکل رہا ہے تو مسلمان اس بے ایمان کو پکڑا اور اسی وقت کو سزا دینے لگے۔ آپ نے فرمایا نا، اس کو سزا نہیں دینی، ٹھہر جاؤ۔ مسلمان آپ نے فرمایا حسن بیٹے نماز کا وقت جا رہا ہے، تیرے نماز پڑھاؤ۔ علی پاک نے پیچھے حسن پاک کے اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھی اور اس بے ایمان کو گرفتار کیا۔ ادھر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا نہ اس کا ناک کاٹنا ہے نہ کان کاٹنے ہیں، اس کو کوئی سزا نہیں دینی۔ اگر میں بچ گیا تو اس کا اور میرا معاملہ ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو پھر اس کو وہ سزا دینا جس کا یہ حقدار ہے، اس سے پہلے اس کو سزا نہ دینا، اس کو قتل نہ کرنا۔ خدا کی قسم یہ حضرت علی شیر خدا نے جو حق کو سچ لے کے آئے، انصاف کا ترازو ہے پاس، اس کو سزا نہیں دینی۔ اگر میں بچ گیا تو میرا اس کا معاملہ ہے۔ مسلمان جلدی سے، یہ ماہ رمضان ہے، مسلمان پہلا عشرہ گزرا، یہ دوسرا عشرہ ہے اور 19 روزہ تھا۔ جب آپ کے ہاں یہ تلوار لگی، بے ایمان نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور جلدی سے گھر والے مسلمان جو نمازی تھے سب آپ کو جلدی سے گھر لے گئے اور جا کے، کیونکہ وہ زخم بڑا گہرا تھا، زخم بڑا گہرا تھا۔ اب مسلمان ہر کوئی آپ کے غم میں رو رہا ہے۔ یہ کوفے کی سرزمین ہے، خدا کی قسم جہاں پر لوگ اس اللہ کے ولی کو دیکھتے تھے، اتنی شان اور مقام ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ مسلمان پورے کوفے میں ہلچل سی مچ گئی، ہر کوئی علی پاک کے غم میں رو رہا ہے اور مسلمان گھروں سے دنیا نکلی آپ کا پتہ لے رہی ہے اور آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو مسلمان ہر کوئی آپ کا پتہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، میرے آقا آ رہے ہیں، میرے آقا آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ دیکھو آقا کے غلام ساتھ ہیں، وہ دیکھو آسمان سے ملائکہ آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ علی پاک کی شان ہے، یہ مقام ہے۔ تو مسلمان ادھر بیٹیاں رو رہی ہیں، ادھر بیٹیاں رو رہی ہیں، ادھر وہ جو آپ کے ساتھ پیار کرتے تھے، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا علی کی جدائی برداشت کرنا۔ ایسا امیر المومنین جو حق اور سچ کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، جو خدا کا قانون لے کے آیا، جو مصطفیٰ کا قانون لے کے آیا۔ یہ کوفے کی سرزمین ہے جہاں قانون ہے تو خدا کا ہے، جہاں قانون ہے تو مصطفیٰ کا ہے، اور کسی کا ہو نہیں سکتا۔ تو مسلمان اب ہر آنکھ میں آنسو ہے، کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چہرہ ہم سے دور ہو جائے، یا چہرے سے ہم دور ہو جائے۔ خدا کی قسم کسی کو یہ گوارا بھی نہ تھا، کوئی تصور بھی نہ کر سکتا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو پہلے ہی فرما دیا کہ میرے آقا میرے خواب میں آئے ہیں اور مجھے فرما دیا علی بس اب دوری ختم، اب تو بس ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اب تو ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔
مسلمان ہر کوئی آپ کا پتہ لینے کے لیے آ رہا ہے. اگلے دن بھی لوگ 20 کو آپ کا پتہ لینے کے لیے آئے اور آپ فرما رہے ہیں میں نے چلے جانا ہے، میں نے چلے جانا ہے. تو مسلمان آپ کی بیٹی نے سنا اور سننے اور رونے لگی، آنسو بہا رہی ہے. بابا یہ بتائیں علی جیسا بابا کہاں ملے گا؟ علی جیسا بابا کہاں ملے گا؟ علی جیسا بابا ہم کہاں سے لیں گے؟ ایسا بابا ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کون ہم سے پیار کرے گا آپ کے بغیر؟ آپ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے؟ تو مسلمان آپ نے فرمایا بیٹی بس اوپر سے حکم آ گیا ہے، اب مجھے جانا ہوگا. خدا کی قسم بیٹی رو رہی ہے، بیٹی رو رہی ہے کہ کیسے رہیں گے ہم ان کے بغیر؟ ہماری زندگی کیسی ہے ان کے بغیر؟ رہنا کیسا ہے؟ سلمان ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بس اب علی کی واپسی تیاری ہے، اب علی کی واپسی تیاری ہے. یاد رکھو میری بات، جن کے دل میں محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ ملاقات کے ساتھ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشدی، سید مرشدی. غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو مسلمان آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور آپ نے فرمایا میرے بچوں جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے کمرے میں رکھ کے باہر نکل جانا اور کچھ دیر بعد کمرے میں آنا اور اس کے بعد مجھے مسلمان اپنی قبر کا بھی بتا دیا، وہ جگہ بھی بتا دی، اس پتھر کی نشانی بھی بتا دی کہ جب تم اس وادی کی طرف جاؤ گے ایک پتھر ملے گا، وہ چمکدار پتھر ہوگا، جب تم ہٹاؤ گے اس کے نیچے میری قبر بنی ہوگی. سبحان اللہ. مسلمان اپنے بچوں کو بتا دیا اور باقی تمام قسم کی ہدایتیں اپنے بچوں کو دے دی. کیوں؟ یہ حضرت علی شیر خدا ہے جو اپنے بچوں کو مسلمان بتا رہے ہیں یہ دنیا ہے، یہاں پر کیسے رہنا ہے. کیوں؟ یاد رکھو آقا کہ جو تربیت تھی وہ حضرت علی شیر خدا کی زندگی کو بنا گئی، سنوار گئی. یہ مشکل کشا ہے، کوئی بھی آتا جیسی مرضی مشکل لے کے آتا تو ایک سیکنڈ اور منٹ میں حل کر دیتے. سبحان اللہ. خدا کی قسم آج اس کا وقت قریب ہے، آج ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان وہ کوفے کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے. یہ وہ علی ہے جب مصطفیٰ کے ساتھ دیکھا جاتا، وہ علی ہے جو اتنا بہادر. خدا کی قسم بڑے بڑے بے ایمان چھپار بھی علی کے نام سے ڈرتے، علی کے نام سے ڈرتے، اور کوئی علی کا نام سنتا تو
مسلمان آگے بھاگ جاتا، اتنے دلیر، اتنے طاقتور۔ آج مسلمان وہ وقت آ گیا، اب 21 ہے تو آپ کے پاس آپ کے بچے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور وہ لوگ جو آپ سے پیار فرماتے ہیں آپ کے پاس آئے اور حضرت علی شیر خدا کے غم میں رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نہ رو، تم تو میری بیٹیوں کو بھی رلا رہے ہیں، نہ رلاؤ میری بیٹیوں کو۔ خدا کی قسم اتنا غم تھا، اس حد تک غم تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کوئی بھی اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا۔ علی پاک کا اتنا غم کہ کسی کے پاس اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اس غم کو برداشت کر لے۔ حسن پاک کی وہ حالت تھی کہ اب ہم اپنے بابا کے بغیر کیسے رہیں گے۔ حسین پاک کی وہ حالت تھی کہ ہم اپنے بابا کے بغیر کیسے رہیں گے۔ مسلمان جن کا چہرہ دیکھ کے سکون آئے، ان کے بغیر کیسے رہا جائے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اکیلا چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ خدا کی قسم ایسی آنکھیں کھولی ہیں اور ایسے دیکھ رہے ہیں تو جہاں مسلمان وہ یادیں گزری ہوں، وہ دن گزرے ہوں، وہ یاد آتے ہیں تو آپ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی زیارت ہو جائے، اللہ کے حبیب کی زیارت ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کھلی رکھی اساں نینا والی باری، اڈیک سانو مت نیندی، کھلی رکھی اساں نینا والی باری، اڈیک سانو مت نیندی، کدوں آئے گی آقا دی سواری، اڈیک سانو مت نیندی، ہن زندگی دے ساں مک چلے، اڈیک سانو مت نیندی۔ تو مسلمان اب وقت قریب آ گیا، حضرت علی شیر خدا اس دنیا سے مثال پا گئے۔ خدا کی قسم کسی کے پاس جرت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ مسلمان جنہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا وہ دواروں کے ساتھ ٹکرے مارتے، ان کے پاس یہ تھا کہ بس اب موت آ جائے، زندہ رہنے سے وہ بہتر ہے۔ کسی کے پاس سنبھالنا مشکل تھا۔ یاد رکھو میری بات، یہ وہ شیر ہے جو اللہ کا بھی شیر ہے، جو مصطفیٰ کا بھی شیر ہے۔ ایسا شیر بن کے آیا، خدا کی قسم ایسی شان پا کے آیا جس پہ ناز اس کائنات کا مالک بھی کرے، جس پہ ناز مصطفیٰ بھی کرے، جس پہ ناز اس کے ملائکہ بھی کرے۔ ایسی شان، ایسا مقام جس پہ ہر کوئی مان کرے، ہر کوئی فخر کرے۔ خدا کی قسم وہ شان اور مقام پا کے حضرت علی شیر خدا آئے تو جب آپ کا وصال ہو گیا، اسی طرح کیسے آپ نے فرمایا آپ کو کمرے میں چھوڑا تو مسلمان حسن پاک فرماتے ہیں کہ باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے، باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب
وہ باتیں جو ہو رہی تھی، ہماری آواز کانوں میں جب آواز نہ آئی تو ہم اندر گئے تو ہم نے دیکھا آپ کو غسل دیا گیا ہے، ہم نے دیکھا کفن دیا گیا ہے، اور مسلمان خوشبوؤں کے جلے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، جلے آ رہے ہیں جیسے مسلمان آقا کے روزے پہ آتے ہیں، امت خضرہ پہ آتے ہیں، وہ خوشبوؤں کے جلے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی میت کو اٹھایا گیا اور جیسا آپ نے حکم فرمایا مسلمان جنازہ پڑھ کے، کیونکہ جنازہ حسن پاک نے پڑھایا، آپ لے کے جا رہے ہیں، جو جگہ بتائی وہاں پہنچے، پتھر کو ہٹایا اور قبر بنی ہوئی تھی، اور قبر میں جیسے نور ہوتا ہے، جیسے نور ہوتا ہے، مسلمان اس قبر میں نور نکل رہا تھا، خوشبوؤں کے جلے آ رہے تھے، خوشبوؤں کے جلے آ رہے تھے۔ مسلمان ایسی شان اور مقام کس کو ملے گا، کس کو ملے گا؟ نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، قبر بنی ہوئی، خوشبوؤں کے جلے آ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ شان دیکھو، حضرت علی شیر خدا کی شان ہے، یہ مشکل کشا کی شان ہے، مسلمان دیکھنے والے دیکھ کے حیران ہو گئے۔ تو میں یہاں پر کہوں گا قبر وچ آ کے جدوں پوچھنا نکیراں، قبر وچ آ کے جدوں پوچھنا نکیراں، میں فٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں، میں فٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں۔ اب حضرت علی شیر خدا کو اس قبر میں رکھا گیا، اور مسلمان جب قبر میں رکھا گیا تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم اتنی شان اور مقام ہے، اتنی اعلیٰ شان اور مقام دے کے حیران رہ گئے، اتنی شان اور مقام دیا گیا، ہر کوئی اس جگہ کو دیکھ رہا ہے، اتنی شان اور مقام ہے، مسلمان نور ہی نور ہے، اور اتنا مقام دیا گیا، اتنی شان دی گئی، خدا کی قسم دیکھنے والے دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ علی پاک کی شان اور مقام ہے کہ قبر بھی بنی ہوئی ہے اور اس میں بھی نور ہے، دیکھنے والے مسلمان دیکھتے رہ گئے۔ اب علی پاک کو اس نوری قبر میں ڈالا، اور مسلمان علی پاک جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہر قبر میں میرے آقا آتے ہیں، ہر قبر میں میرے آقا آتے ہیں۔ اب مسلمان علی پاک اس قبر میں ہیں تو مصطفیٰ آ گئے، اللہ کے حبیب آ گئے، جلوہ ہو گیا، دوریاں ختم ہو گئی، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو سینے سے لگا لیا۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ بچے تھے، چھوٹے تھے تو آخری کھولتے تھے، مسلمان مصطفیٰ نے اٹھایا، اپنی زبان نکالی، منہ میں رکھی، آنکھیں کھل گئی۔ سبحان اللہ۔ آج علی پاک قبر میں آئے، مصطفیٰ آ گئے، علی پاک کھڑے ہو گئے، آج پھر زیارت ہو گئی، آج مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی، دوریاں ختم ہو گئی۔ تو یاد رکھو میرے آقا
اپنے ہر غلام کی قبر میں آتے ہیں، اپنے ہر غلام کی قبر میں آتے ہیں، تو علی پاک کو یہ پتہ ہے کہ قبر میں میرے آقا آتے ہیں، سبحان اللہ، قبر میں میرے آقا آتے ہیں، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ خدا کی قسم اس دنیا سے الوداع ہو گئی، اس دنیا سے ہستیاں الوداع ہو گئی، ان کی محبتیں، ان کا پیار آج بھی ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے کچھ منٹوں کی کچھ گھنٹوں کی بات ہے۔ ہم کبھی بھی ان سے دور نہیں ہو سکتے، وہ کبھی ہم سے دور نہیں ہو سکتے۔ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا رشتہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا، آج بھی ہمارے ساتھ ہے، نہ وہ کاجدہ تھے نہ وہ آجدہ ہیں۔ تو یاد رکھو میری بات، ان کا عشق، ان کی محبت، ان کا پیار ہر کسی کے دل میں ہونا چاہیے، ہر کسی کے دل میں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔